نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کے درس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے بیان یہاں پر شروع کیا ہے ان کے تعلق سے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے نیک بندوں کو یعنی صحابہ کرام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے لیکن حقیقی معنی وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آگے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس طرح سے جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا خبردار جان لو کہ یہی لوگ حقیقی معنوں میں سفہاء یعنی بیوقوف ہیں، عقل کے اندھے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے، انہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمن الناس جو ہے ناس سے مراد ہے وہ صحابہ کرام ہیں، یعنی تم صحابہ کرام طرح سے ایمان لے آؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ مومن کی طرح سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ حقیقی معنوں میں بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، سوچے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے نا عام طور سے ہمارے یہاں۔ تو کون ہوتا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے جو دن بھر محنت کرے اور اس کو یہ چیز معلوم ہو کہ مجھے اس کا اجر، اس کی اجرت ملنے والی ہے، محنتانہ مجھے ملے گا، وہ بیوقوف ہے؟ یا وہ آدمی بیوقوف ہے جو دن بھر محنت تو کر رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ مجھے رات میں شام کے ٹائم کام ختم ہونے کے بعد مجھے کوئی اجرت اور کوئی پیسہ نہیں ملنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ مثال منافقوں کی ہے کہ جو دن بھر محنت تو کرتا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ منافق لوگ ہیں کیونکہ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، آخرت پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام ہیں جو محنت تو کر رہے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ تو حقیقی معنوں میں بیوقوف تو یہی لوگ ہیں نا کہ محنت بھی کر رہے ہیں اور ان کو آخرت سے کوئی امید نہیں ہے، اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، ایمان کا کوئی فائدہ بھی پہنچنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں یہ لوگ خود ہی بیوقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ لوگ جب لوگوں سے ملتے ہیں یعنی مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمن، ہم ایمان لے آئے۔ مومنوں سے ملے، ان کی یہی صفت تو منافقت کہلاتی ہے نا۔ نفاق یہی ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ اور کر رہا آدمی اور باطن میں کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے۔ تو ان کی صورتحال یہی ہے کہ جب یہ لوگ مومنوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یعنی شیطانوں میں سے چاہے وہ انسانوں یا شیطانوں میں سے ہو، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ملتے ہیں اگلے آیت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس بہت